رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک گہرا روحانی سفر ہے۔ چلیں اس سفر کو ایک خاص دعا کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسی دعا جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ پیش کرتی ہے۔ اس دعا کی سب سے پہلی اور آپ کہہ سکتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی شروعات مانگنے سے نہیں ہوتی بلکہ شکر گزاری سے ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت کی اصل بنیاد خدا کے احسانات کا اعتراف کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم ان 5 بنیادی موضوعات پر بات کریں گے جو اس دعا کے ڈھانچے اور اس کی روح کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ تو سب سے پہلے رمضان کی تعریف کرنے سے بھی پہلے یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں خدا کے فضل اور اس کی رہنمائی پر شکر گزاری کی حالت میں ہونا چاہیے۔ یہی تو ہر چیز کی بنیاد ہے۔ یہ دعا شکر گزاری کی گہرائی میں جاتی ہے، یعنی یہ کوئی عام سا شکریہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کا شعور ہے کہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا، ایک مضبوط عقیدہ دیا گیا اور بھلائی کے ان راستوں پر چلنے کی توفیق ملی جو سیدھا خدا کی رضا تک لے جاتے ہیں۔ اچھا، شکر گزاری کے بعد دعا کا رخ رمضان کی عظمت کی طرف مڑتا ہے، اور یہ اسے ایک بہت ہی منفرد اور مقدس وقت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ دعا میں رمضان کو کئی نام دیے گئے ہیں: روزے کا مہینہ، اطاعت کا، پاکیزگی کا اور آزمائش کا مہینہ۔ ہر نام اس کے ایک الگ روحانی پہلو کو ظاہر کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ اس کا مقصد صرف بھوک پیاس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اور یہ موازنہ تو بہت زبردست طریقے سے واضح کرتا ہے کہ رمضان آخر کیوں اتنا خاص ہے۔ اس میں کھانے پینے پر پابندی اس کی تعظیم کے لیے ہے، اس کا وقت مقرر ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، اور سب سے بڑھ کر اس میں ایک ایسی رات ہے جو باقی سب سے افضل ہے۔ 1000 مہینے! ذرا اس پر سوچئے تو۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رمضان کی صرف ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ شب قدر کی بے پناہ روحانی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس رات کے مقدس ماحول کا تصور کریں جیسا کہ اس دعا میں بتایا گیا ہے۔ فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور صبح ہونے تک مسلسل سلامتی اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ یہ واقعی ایک خاص وقت ہے۔ اب ہم دعا کے ایک اور گہرے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، یہ کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے بلکہ پورے نفس پر قابو پانے کا نام ہے۔ یہ ایک باطنی سفر ہے۔ دیکھیں، روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز تک محدود نہیں ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی روزہ تو وہ ہے جب ہماری آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں بھی گناہوں سے بچیں۔ یہ پورے وجود کا روزہ ہے۔ برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا ہمیں اپنے اعضاء کو نیکی کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے، یعنی صرف حلال کھانا، صرف وہ بات کرنا جو مثال قائم کرے، اور صرف وہ کام کرنا جس کا مقصد خدا کا انعام حاصل کرنا ہو۔ اور یہ بات بہت بہت اہم ہے، یہ سارے کام خالص نیت کے ساتھ ہونے چاہئیں، انا یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ریاکاری اور شہرت کی خواہش سے بچنا اعمال کی قبولیت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اچھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا ذاتی روحانی نظم و ضبط کو سماجی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے کیسے جوڑتی ہے، کیونکہ روزہ صرف ایک ذاتی عبادت نہیں ہے، اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑنا چاہیے۔ یہاں دعا ہمیں معاشرتی بھلائی کا ایک پورا ایکشن پلان دیتی ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اور یہاں تک کہ ان سے بھی صلح کرنا جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہو۔ یہ صرف اچھے اخلاق نہیں ہیں بلکہ اپنی باطنی پاکیزگی کو عمل میں لانے کا نام ہے۔ لیکن یہاں دعا صلح کے معاملے میں ایک بہت اہم فرق بھی واضح کرتی ہے کہ ہر ایک سے صلح کرنی ہے سوائے اس کے جو خدا اور اس کے دین کا دشمن ہو۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ شکر گزاری قائم کرنے اور عمل کا راستہ دکھانے کے بعد دعا اپنے اختتام پر پہنچتی ہے، جہاں عاجزی کے ساتھ قبولیت اور مغفرت کی درخواست کی جاتی ہے۔ دعا کا اختتام رحمت اور پاکیزگی کی التجا پر ہوتا ہے۔ اس میں خدا کی سخاوت کا اہل بننے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اس مہینے کے آخر تک مکمل طور پر پاک ہونے کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور یہ دعا انسان کی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے ختم ہوتی ہے، جو بہت خوبصورت بات ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اس لیے یہ دعا مسلسل خدائی رہنمائی کی ضرورت پر زور دیتی ہے تاکہ ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر رہ سکیں۔
تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، یہ دعا ہمیں صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک راستہ دکھا رہی ہے۔ اس دعا کی روشنی میں ایسی گہری نیت کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کے اصل میں کیا معنی ہیں؟